ہمارے علماء نے بیان کی ہے خاص بات نکاح کی برکت. دیکھو جو نماز شروع کرتا ہے تو جب تک اس کی نماز باقی رہتی ہے ہر لمحہ اس کا ثواب میں شمار ہوتا ہے. تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ نماز میں ہے اور اس کا ہر لمحہ عبادت اور ثواب لکھا جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح جس نے سحری کی، سحری سے لے کر افطار تک اس نے روزے کی نیت کی، جب سے روزہ شروع ہوا جب تک روزہ رہے گا اس کے نام اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے. صبح صادق سے روزے کا آغاز ہوا، غروب آفتاب تک روزے کا اختتام ہوا، ثواب لکھا جاتا رہے گا. حج کو گھر سے نکلا، گھر سے نکلنے سے لے کے گھر لوٹنے تک اس کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. فلسفہ یہ ہے کہ جب عبادت شروع کی تب سے ثواب لکھنا شروع ہوتا ہے اور جب تک عبادت ختم نہیں کی تب تک ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. حاجی کا ثواب کب تک؟ 15 دن میں واپس آیا تو 15 دن تک، 20 دن میں واپس آیا تو 20 دن تک، 40 دن میں واپس آیا تو 40 دن تک. عبادت شروع کی ثواب شروع، عبادت ختم کی ثواب ختم. اب نکاح اس عبادت کا نام ہے کہ وہ 5 منٹ کے لیے نہیں ہوتا، وہ 10 منٹ کے لیے نہیں ہوتا، وہ آدھے گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا، 1 دن کے لیے نہیں ہوتا، زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے. تو ادھر قبول ہے کر کے نکاح ہوا، جب تک کہ بیوی نکاح میں رہے گی سوتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی، بیٹھے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی، چلتے رہو تو نیکیاں لکھی جاتی رہے گی. کتنی نیکیاں ہوگی، کتنی نیکیاں ہوگی اس نیکی کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب بندہ نکاح کرے تو نفس کی تسکین کے لیے نہیں، جب بندہ نکاح کرے تو رسموں کی ادائیگی کے لیے نہیں، جب بندہ نکاح کرے تو اللہ اکبر جو ہے وہ کسی جسم سے کھیلنے کی نیت سے نہیں بلکہ نکاح کرے تو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پر عمل کی نیت سے کرے. تو جب تک نکاح باقی رہے گا راتیں بھی نیکیاں، دن بھی نیکیاں، صبح بھی نیکیاں، شام بھی نیکیاں. نکاح کی برکت یہ ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم لوگ غریب ہیں اور ہم چاہے وہ غربت کی وجہ سے کسی ایک انسان کا بوجھ اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے، یعنی اپنے کسی کا نان و نفقہ، کسی کا کھانا پینا، اس کو کھلانا پلانا، اس کے لباس کی ذمہ داری ہم اپنے وجود پر اٹھا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہمارے پیٹ پہ پتھر بندے ہیں، ہمارے گھروں میں چراغ نہیں جلتا، ہمارے گھروں میں چولہا نہیں جلتا. یا رسول اللہ، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، چاہے وہ پیسوں کی کمی کی وجہ سے ہم نکاح نہیں کرتے. میرے نبی نے فرمایا نکاح کرو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تم مالدار ہو جاؤ گے. نکاح کرنے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مالدار ہونے کی بشارت عطا فرمائی. تو یہ نکاح کی برکتیں. نکاح کی کتنی برکتیں؟ ایک تو آدھا ایمان محفوظ ہو جائے، دوسرا نگاہیں جھک جائے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں نکاح کی وجہ سے نگاہیں جھک جاتی ہیں، نگاہوں میں حیا پیدا ہو جاتی. تیسری بات یہ کہ نکاح کی برکت سے انسان مالدار ہو جاتا ہے. لیکن مالدار ہونے کے لیے نکاح نہیں کرنا، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح. اس لیے کہ ان کی سنت میں جو برکت ہے، ان کی سنت پر عمل کرنے میں جو فائدہ ہے، اس سے بڑا فائدہ اور کیا ہے. یہ ساری چیزیں تو پھر دوسرے نمبر پر ہے. تو نکاح میں جو مال میں برکت. تیسری چیز فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ کنوارا انسان یا کنوارا مرد یا کنواری عورت یعنی بغیر شادی شدہ کے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں تو عام حالات میں ان کو 2 ہی رکعت کا ثواب ملتا ہے. شادی کے بعد 2 رکعت پڑھیں تو اللہ انہیں 70 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے. فقی ابو اللیث سمرقندی مزید لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے قریب بسم اللہ کے ساتھ جائے اور وظیفہ زوجیت ادا کرے اور نیت یہ کہ حضور کی امت کو بڑھائے اور پھر اللہ اسی وقت اسے اولاد کی بشارت دے دے اور پھر اس کو اگر اولاد پیدا ہو تو اس کی وہ اولاد جب تک زمین پر زندہ رہے گی
اس کی اولاد کی ہر سانس کے بدلے اس کے ماں باپ کو 60 سال کی عبادت کا ثواب